الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین حضرات، 11 جنوری 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 35 سے لے کر آیا نمبر 41 تک ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں، ذرا آج کا درس بڑے غور سے سننا ہے اور انشاءاللہ بڑا لطف لے کر سننا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کا وفد، نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوا تھا، تب یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ ان کے سامنے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، تو ان کو اصل قصہ سنایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ، بلکہ حضرت مریم کی ولادت کا بھی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام ہے حنہ بنت فاقوزہ۔ کیا نام ہے جی؟ حنہ بنت فاقوزہ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، عام تو مولویوں کو بھی نہیں پتہ، پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اور ان کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا عیشا بنت فاقوزہ۔ کیا نا جی؟ عیشا، عین اینڈ پہ پھر عین آئے گی۔ تو ان کا نکاح عیشا بنت فاقوزہ کا حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوا، اور ان کا نکاح یعنی حضرت حنہ کا سیدہ مریم کی جو والدہ ہے، ان کا نکاح حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ یہ عمران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد عمران ہیں، ان کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا جی؟ 1800 سال کا۔ لہذا حضرت حنہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت عمران ان کے جو خامد تھے وہ بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے۔ تو ایک دن حضرت حنہ نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں غذا لے کر اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، تو ان کے دل میں امنگ پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میرا بھی کوئی بچہ ہو، میں بھی اس کو پالوں، میں بھی اس کو سنبھالوں۔ اور پھر ایک دوسری خواہش بھی ہوئی۔ جب یہ خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حمل عطا فرما دیا۔ جب ان کو حمل ہوا تو پھر انہوں نے ایک نظر مانی۔ اب وہ نظر کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے یعنی حضرت حنہ بنت فاقوزہ نے کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہو سبحان اللہ۔ میں اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں کہ لک فی بطنی محررا، یہ جو میرے پیٹ میں ہے نا، میں اس کو محررہ آزاد کر دوں گی بیت المقدس کے لیے۔ محرر کا معنی حریت سے، حریت سے۔ اور قیامت کی نشانی ہے کہ زرداری صاحب جیسے کو کہا جا رہا ہے مرد حر، کہو معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہاں کا لفظ اور کہاں آگے فٹ کیا۔ اتنی بڑی اس لفظ سے زیادتی شاید تاریخ میں نہ ہوئی ہو۔ مرد حر تو اس کو کہا گیا تھا نا جو حضرت حسین کے ساتھ آ کر مل گیا، جس نے یزید کو چھوڑ دیا۔ بولیے یزید کو، اور کہاں وہ امام حسین کے ساتھی، اور کہاں یہ، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا۔ بھانمتی نے یہ کیسا کنبہ جوڑا۔ بہرحال انہوں نے کہا ما فی بطنی محررہ، میں نظر مانتی ہوں۔ تو نظر ماننا ہمارے اسلام میں بھی جائز ہے کہ کوئی یہ نظر مانے کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں حافظ قرآن بناؤں گا، تو مجھے بیٹا دے، میں عالم دین بناؤں گا۔ اور اگر نظر پوری نہ کی تو پھر 10 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا ان کو کپڑے وغیرہ لے کر دے، یا 3 روزے رکھے جائیں۔ جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر توڑنے کا بھی کفارہ ہے۔ چلیے، کہا ما فی بطنی محررہ، جو میرے بطن میں ہے میں اس کو وقف کرتی ہوں، یعنی جیسے میرا خامد بیت المقدس کا امام ہے، خطیب ہے، اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر دے تو میں بیٹے کو بھی امام اور خطیب بناؤں گی۔ اج آ جان حضرت حنہ تو نہ کدے بھی یہ نظر نہیں منی سی، کیونکہ جو اسی امامہ خطیبہ دا حال کیتا ہے۔ اگے فرمایا فتقبل منی، اللہ میری طرف قبول فرما لے۔
اے اللہ یہ میری طرف ہو. بھائی بولتے جائیے نا. انک انت السمیع العلیم، بے شک سننے والا بھی تو ہے اور جاننے والا بھی. فلما وضعتها، جب وہ حمل وضع ہوا یعنی ولادت ہوئی، تو ایک تو حضرت عمران کی وفات ہو چکی تھی. حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ابا جی کی وفات ہو گئی تھی. فلما وضعتها، جب وہ پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو قالت، دیکھا کہ بچی ہے تو کہنے لگی انی وضعتها انثى، او میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نہ وچ اپنی گل کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب میں نہیں سی جانتا کہ کی پیدا ہوئے ہیں، میں بھی تو جانتا ہوں کہ کیا پیدا ہوا ہے، مگر وہ کہہ رہی تھی اللہ میں نے تو بیٹی جنم دے دی. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بھی جانتا تھا جو پیدا ہوا ہے. اور ساتھ اللہ نے ایک جملہ کہا، اگر یہ جملہ سیدہ حنہ کا ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکی لڑکے کی مانند ہے، بولو نا جی، لڑکی لڑکے کی مانند ہے. اور یہ اصل ترجمہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکا لڑکے کی مانند ہے. اگر یہ جملہ سیدہ مریم کی ماں کا ہے تو پھر معنی کیا بنے گا؟ اے اللہ امام تو لڑکے نے بننا تھا، امام خطیب تو لڑکے نے بننا تھا، بیت المقدس کی خدمت تو مرد نے کرنا تھا، یہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو لڑکا لڑکی کی طرح، یعنی یہ ساری خدمتیں اب یہ کیسے پوری کرے گی اور میری نظر کیسے پوری ہوگی؟ اور بعد مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ اللہ کا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے حنہ، اے مریم کی والدہ مریم، تو پریشان نہ ہو، تو نے بیٹا مانگا تھا، کوئی بیٹا تیری اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا. اے حنہ تو دیکھتی جا میں تیری بیٹی کو کیا کیا عزتیں اور کیا کیا عظمتیں عطا فرماؤں گا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پھر میں نے نام اس کا مریم رکھا. نام رکھنا اصل میں تو باپ کا حق ہے، بولتی اصل میں تو جب حضور کے ہاں بیٹا پیدا ہوا سیدنا ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے، تو اسی دن جو ہی پیدا ہوئے تو حضور نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کے نام پر اس کا نام رکھتا ہوں. تو پتہ چلا کہ بھئی اپنے بچوں کا نام بڑوں کے نام پہ رکھنا چاہیے، جو نیک بڑے گزرے ہیں ان کے نام پہ، تاکہ ان کی یادداشت ہمیشہ ہمارے درمیان رہے، ان کا ذکر اور چرچا ہوتا رہے. تو وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، کہو ذرا سبحان اللہ. میں نے کہا تھا آج کا درس بڑا کمال کا ہے، سمجھنے والا ہے. ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، اس نے آنکھ کھولی ہے، تو سیدہ حنہ نے ان کا نام مریم رکھا. اور ساتھ ہی ایک جملہ بولا جی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. ایتھے لڑکا پیدا ہوئے تھے ماشاءاللہ ڈھول وجن رہے نے، الٹا خسرے لب کے نچائے جا رہے نے، کنجریاں نچائیاں جا رہی ہیں، اور مولوی نو اذان دا 100 روپیہ، خسرے نو 1000 روپیہ. پھر الٹا کہندے نے جی ان دی بد دعا لگدی. میں کہ ساڈی دعا بھی نہیں لگدی، ساڈے نال تے وہی چنگا ہے نا، ان دی بد دعا تے لگدی ہے. اسی تے جنوں بد دعا بھی دئی وہ بھی رس جاندا ہے. بد دعا کو دیتی تے آ کے راضی کرنا تاکہ دعا نکل جائے. اگر ڈر ہے بد دعا دا تے آ کے کہنا جی جو شاہ جی دعا بد دعا نہ کرو دعا دیو، تے جیڑا کو رس جائے انہوں پھر ساڈی بد دعا دا کی پرواہ ہے. نہیں سمجھے ہو تسی گل؟ تو بھائی خسرے کی اگر بد دعا قبول ہوتی ہے تو کیا مولوی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی؟ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پہلے دعا مانگی ہے. بولیے جی پہلے کیا مانگی ہے؟ اگر سب کہہ دے سبحان اللہ تو ایک حدیث سناؤں. پتہ نہیں کہاں سے میں آپ کے لیے میوے ڈھونڈ کے لاتا ہوں. جنت میں بیٹھے ہو نا تو یہ ذرا پھل کھاؤ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ شادی کیسے کرنی چاہیے. جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی، این جب رخصتی ہونے لگی تو میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور پانی کو سیدہ فاطمہ کے سر پر اور یہاں گلے پر چھڑکا
اور پھر آپ کی کمر مبارک پر تھوڑا سا چھڑکا اور پھر دعا دی، اللہم اے اللہ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اپنی بیٹی کو اور بیٹی کی آنے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان و مردود کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور پھر آپ نے پانی منگوا کر اس میں اپنا لعاب دہن ڈال کر سیدنا مولا علی پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر سر پر ڈالا اور دعا کی، اللہم انی اعیذہ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنے علی کو اور اس کی آنے والی ذریت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان و مردود کے شر سے۔ اسی لیے تو مولا علی باب العلم بنے، سید العلماء بنے، سید الاولیاء بنے، اور پھر بیٹا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے۔ تو بھائی جب بچی بچہ پیدا ہو تو ڈانس ہونا چاہیے یا دعائیں ہونی چاہیے؟ بس یہ سبق ہو گیا آج۔ فتقبلها، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا، فتقبلها ربها، اور تیرے رب نے اس کو قبول کر لیا۔ اگرچہ لڑکے چلتے تھے پر اللہ نے لڑکی کو بھی قبول کر لیا، بقبول حسن، اور بڑا سونا کر کے قبول کیتا، وانبتها نباتا حسنا، اور پھر اس لڑکی کو بڑھایا، جوان کیا اور بڑا خوبصورت پروان چڑھایا۔ باقی بچے جتنے سال میں بڑے ہوتے تھے، سیدہ مریم ایک دن میں بڑی ہوتی چلی گئی۔ وکفلها زکریا، وہ زکریا کی کفالت میں آئی۔ بولیے زکریا کی، اب کیسی کفالت میں کیوں آئی، کس طرح آئی، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا، کہو نا انشاءاللہ۔ وہ اللہ نے خود بتایا کہ کیسے آئی، پر درمیان میں نا چونکہ ذکر آ گیا تو اللہ نے فرمایا سنو بھائی، مریم دی ولادت سن لئیے، آؤ نال نال تو زکریا دی دعا اور یحییٰ دی ولادت بھی سنا دیں، تاکہ پتہ چل جائے نبیاں دا ولیاں دا میلاد بیان کرنا قرآن دا طریقہ ہے۔ اور جڑے میلاد تو سڑ دے نے، در حقیقت تو قرآن تو سڑ دے نے۔ ہولی سبحان اللہ۔ یہ تو وکفلها زکریا، زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کو ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا اور اس کو تالا لگا کے باہر چلے جاتے تھے۔ تو جب آئے نا ایک دن، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب آئے اس محراب میں، ہمارے ہاں تو محراب اس کو کہتے ہیں نا، اصل میں محراب اونچی جگہ کو کہتے ہیں، بلند جگہ کو، عظمت والی کو۔ ان کے وہ چونکہ کمرے بلند تھے جہاں وہ عبادت گزار رہتے تھے، تو وہاں وہ ان کی بند تھی۔ جب وہاں آئے، کھولا، دیکھا، داخل ہوئے تو وجد عندہا رزقا، تو سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس وقت اس پھل کا موسم بھی نہیں تھا اور پورے علاقے میں وہ ملتا بھی کہیں سے۔ یہ تو آئے تھے مریم کو رزق دینے، وہ کھانے پینے کی چیزیں دینے، آگے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے کھا رہی ہے، گرمیوں میں سردیوں کا پھل اور سردیوں میں۔ تو وجد عندہا رزقا، دیکھا کہ اس کے پاس تو رزق پڑا ہے۔ قال یا مریم، تو پوچھا ہے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ایڈی سبحان اللہ تے میں نہیں لاندا زور، پوچھیا کو سبحان اللہ، مفت کھورے ہو، تواڈے کول سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی۔ علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، قال یا مریم، بولے مریم، اللہ لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، دیکھا کہ بے موسمہ پھل پڑا ہے، دیکھا کہ میں لا سکتا نہیں، مریم لا سکتی نہیں، اور کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے وہ بھی نہیں پہنچا سکتا، اس کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو جواب ملا، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر ہلکی سی سبحان اللہ کہہ دے تو ایک واقعہ سنا دوں،
سیدہ طیبہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا بیٹی مجھے بھوک لگی ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو میں نے کہا میں بیٹی کے گھر سے کھا کر آتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ بیٹی کے گھر کا کھانا جائز ہے۔ یہ ظالم جٹانیاں گلا چھڑ دے ہو کہ بہن دے گھر پانی نہیں پینا چاہیے، دھی دے گھر پانی نہیں پینا چاہیے، یہ جاہلوں والی باتیں ہیں۔ وہ بیٹا ہے آپ کا جو داماد ہے، وہ بیٹی ہے ہماری جو اس کے گھر میں بس رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میں کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں، تو سیدہ فاطمہ نے رو کر عرض کی بابا میرے گھر میں بھی تو کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی۔ میرے نبی پاک سن کے باہر نکل گئے۔ جب سرکار باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ گوشت اور روٹیاں لے کر ایک اماں جی آ گئیں۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے گھر کھانا دینے آئی ہوں، میرے گھر میں اچھی چیز پکی تھی، میں نے کہا سیدہ زادی کو پیش کراؤں۔ جو دو توڑے چنگا پکیا کرے یاد کر لیا کرو، یہ سیدہ دی شان ہے، لے جی آپ قبول کر لیجئے۔ سیدہ فاطمہ نے وہ روٹی رکھی اور حضرت امام حسن و حسین کو بھیجا کہ جاؤ اپنے نانا کو بلا کر لاؤ۔ وہ روٹیاں بھی رکھ دی سنبھال کے، سالن بھی رکھ دیا۔ حضور پاک کو حضرت امام حسن و حسین پاک لے کر آ گئے۔ جب میرے آقا آئے آپ نے فرمایا لاؤ بیٹی، تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی دل میں کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے، میں صرف اپنے بابا کو کھلاؤں گی، ہمارے لیے اللہ کوئی اور انتظام کر دے گا۔ مگر جب روٹیاں کھولی تو وہ 2 روٹیاں نہیں تھی، بہت زیادہ روٹیاں تھی۔ جب سالن کھولا تو وہ بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ تو آپ فرمان لگے بیٹی ابھی تو تیرے گھر میں کچھ تھا نہیں، ابھی یہ کہاں سے آ گیا؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، اے میرے بابا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہی آیت پڑھی سیدہ فاطمہ نے، آپ نے فرمایا بیٹی تیری مثال تو سیدہ مریم جیسی ہو گئی، جیسے اس کو اللہ نے کھلایا تھا ویسے اللہ تجھے بھی کھلا رہا ہے۔ پھر وہ حضور نے کھانا خود کھایا اور آپ کے مولا علی نے کھایا، سیدنا حسن و حسین نے کھایا، پھر حضور کی ازواج مطہرات کے پاس بھیجا گیا، پھر بھی کھانا بچ گیا تو پھر کھانا اڑوس پڑوس میں تقسیم کر دیا گیا۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ نمرود کو دیا بغیر حساب کے، قارون کو دیا بغیر حساب کے، شداد کو دیا، نمرود کو دیا بغیر حساب کے، اور کہیں اپنے اپنے چاہنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو دیا بغیر حساب کا، حضرت داؤد کو دیا، حضرت سلیمان کو دیا، حضرت عبد الرحمن کو دیا، اور ہم سب کے پیارے سیدنا عثمان کو دیا بغیر حساب۔ تو بھائی اللہ